ہمارا سیگمنٹ لوگوں کو بہت بےتابی سے انتظار ہے، ظاہر ہے کہ اس میں آپ کی آپ بیتی سننے کا موقع ملتا ہے، تو اس پر بہت زیادہ منتظر ہیں کہ کون سا اس وقت آپ انٹرسٹنگ واقعہ اپنا پیتا ہوا ہمیں بتائیں گے۔ اللہ اکبر۔ بقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، راہم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ شکریہ۔ ماشاءاللہ آبیتی کے حوالے سے ظاہر ہے کہ زندگی میں بہت واقعات ہوتے ہیں، لیکن بعض واقعات قابل ذکر ہوتے ہیں اور کوشش ہوتی ہے کہ وہ محفوظ بھی ہو جائیں، اور یہاں تو مقصود اصلاح ہے تاکہ ناظرین کے لیے، چاہنے والوں کے لیے وہ مشعل راہ بنے۔ یا کوئی نہ تفاخر مقصود ہے، نہ کوئی انسان کو اپنا تعارف و تعریف مقصود ہے، صرف یہ مقصود ہے تاکہ لوگوں کے لیے مشعل راہ بنے۔ اور یہ واقعہ جو میں آج شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہاں امریکہ کا ہے۔ امریکہ کا واقعہ، جب میں یہاں امریکہ میں آیا ہوں تو یہ انٹرسٹنگ واقعہ پیش آیا، اور یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں امریکہ کی اس لائف کے اندر ظاہر ہے کہ میں نے جو اپنے بزرگوں کی ہدایت کے مطابق کس طرز پر زندگی گزارتا ہوں، کس طریقے سے رہتا ہوں۔ ظاہر ہے کہ ظاہری نظر سے دیکھنے والے وہ ظاہری نگاہ سے دیکھ کے بہت سے پہچانتے ہیں، بہت سے نہیں پہچان پاتے ہیں، بعض نیک گمان رکھتے ہیں، بعض بدگمانیاں کرنے لگتے ہیں۔ اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ جو بدگمانی کرنے والے ہیں وہ بھی جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ یاکم وزن کہ وہ بدگمانی سے بچیں، فَإِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اسْمٌ، کہ اس لیے کہ بعض جو ہے بدگمانیاں گناہ ہوتے ہیں۔ نبی نے اور ظن المومن خیرہ، مومن کے بارے میں جو ہے خیر گمان رکھیں، اس وجہ سے ان بدگمانیوں کے نتیجے میں حالات پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے امریکہ کے حوالے سے تو میں ایک واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ وہی ہے کہ جب میں یہاں امریکہ میں آیا ہوں تو غالباً یہ 2003 یا 4 کی بات ہے، کچھ سن آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، اور ہو سکتا ہے وہ لوگ جو اس واقعے کے اندر مزید کردار ہے وہ واقعے کو سن بھی رہے ہوں۔ ہاں، اس لیے جو ہے وہ یہاں موجود ہیں، نیو یارک کے لوگ سن بھی رہے ہوں۔ تو 2003 یا 4 کی بات ہے، تو میں ویسٹچسٹر مسلم سینٹر کے اندر جو ہے ماؤنٹ ورنر میں ریلیجیس ڈائریکٹر کی حیثیت سے وہاں سن 2001 کے اندر جو ہے میری وہاں نوکری لگی، اور وہاں جو میں تقریباً جو ہے 15-16 سال وہاں رہا۔ تو 2003 یا 4 کی بات میں وہیں تھا، تو ایک درس میں نے دیا، درس سے میں جب فارغ ہوا تو ایک صاحب مجھے ملے، کوئی قرآن خوانی وہاں ہوئی تھی، اس قرآن خوانی میں وہ صاحب آئے ہوئے تھے، تو مجھے ملے، تو مجھے کہنے لگے کہ آپ یہاں پہ کیا آپ کی ذمہ داری؟ میں نے کہ میں ایز اے ریلیجیس ڈائریکٹر یہاں کام کرتا ہوں۔ کہا کہ اچھا، ماشاءاللہ آپ کی گفتگو سنی، بڑا لطف آیا، بڑا مزہ آیا، آپ کا بڑا یونیک انداز ہے، تو آپ اپنی مسجد کیوں نہیں بناتے، آپ یہاں ملازمت کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے کہا بھائی یہ تو میں تو ابھی نیا نیا آیا ہوں، چند سال ہوئے، تو اپنی مسجد بنانا کوئی آسان کام تو نہیں۔ کہتا نہیں، کوئی مشکل بھی نہیں ہے، بس آپ حکم کریں تو انشاءاللہ آپ جگہ بتائیں تو انشاءاللہ ہم اس کو بائے کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا اچھا، تو کہتا ہاں آپ دیکھیں انشاءاللہ بتائیے گا مجھے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو بات آئی گئی ہو گئی، لیکن دل کے اندر یہ بات تھی کہ اچھا یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھی یہ مسجد جگہ بتائیں یا میں جگہ لوں گا۔ لہٰذا اس کے بعد بعض دوستوں سے میں نے یہ بات شیئر کی، دوستوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، اس حوالے سے محنت کی جا سکتی ہے۔ اچھا، ویسے جو ہے میرے پیر و مرشد، میرے والد نسبتی شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید قدس سرو، بس وہ مجھے ایک سبق دیا کرتے تھے کہ بیٹا راتوں کے اندھیروں میں اللہ کے دربار میں درخواست ڈالنا سیکھ لو، دن کے سویروں میں وہ تمہارا انتظام کریں گے۔ خلق خدا کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤ، ہاتھ پھیلانے اس کے آگے رات کے اندھیرے میں پھیلایا کرو، دن کے سویروں میں خود انتظام کریں گے، جھولیاں بھریں گے۔ خود اپنا بھی ان کا طرز عمل ہوتا، اس پر میں نے بڑے واقعات دیکھے ہیں، وہ شیئر کرتا رہوں گا۔ تو بس میرا پاکستان میں بھی وہاں ایک مدرسے کی ذمہ داری انہوں نے لگائی تھی، وہ مدرسہ زکریا الخیریہ جو حضرت اپنے دونوں شیوخ کے نام پہ رکھا تھا، تو اس کی ذمہ داری مجھے لگی، تو وہاں بھی میرا یہ طرز عمل تھا کہ میں راتوں کے اندھیرے میں مانگتا تھا، دن کے سویروں میں انتظام ہوتا تھا۔ یہ صورتحال تھی، تو یہاں پر بھی وہ طرز رکھا، ہاتھ نہیں پھیلایا کسی کے آگے، اور آج تک الحمدللہ یہ طریقہ کار ہے۔ اب وہ انہوں نے یہ بات کہی تو میں نے کہا ٹھیک ہے، میں نے انہیں کہا کہ دیکھیں میں چندے وندے مانگنے والا مولوی نہیں ہوں، تو لہٰذا آپ اکیلے ہی کوئی ایک چیز کر سکتے ہو تو ٹھیک ہے، میں آپ کو بتاؤں گا، یہ نہیں کہ آپ کہیں گے چلو جی میں اتنا حصہ ڈال دو باقی آپ کر لیں، ایسا نہیں ہوگا۔ نہیں آپ فکر نہ کریں، اللہ نے بہت کچھ دیا ہے۔ وہ نیو یارک کے بہت بڑے ٹھیکیدار ہیں، بہت بڑے کنسٹرکشن کی بہت بڑی کمپنی کے مالک ہیں اور بڑے ٹھیکیدار ہیں، اور وہ بھٹا صاحب کے نام سے مشہور ہیں، نام میں ان کا نہیں ڈسکلوز کرتا، لیکن بھٹا صاحب کے نام سے بڑے مشہور، بہت بڑے ٹھیکیدار۔ اب جناب ہوا یہ کہ کچھ عرصے کے بعد تو مجھے ایک جگہ نظر آئی، دوستوں نے کہا جی یہ کوئنز میں فلاں جگہ پر ایک چرچ ہے، ساتھ اسکول بھی ہے، تو میں نے انہیں کال کی،
تو میں نے کہا کہ السلام علیکم، جی وعلیکم السلام، جی بسم اللہ، جی بسم اللہ، ان کا اپنا سٹائل تھا، جی بسم اللہ، جی فرمائیے۔ میں نے کہا یہاں ایک جگہ دیکھی ہے اور یہ جگہ، اچھا وہ جگہ 9 لاکھ کی تھی، 9 لاکھ ڈالر۔ میں نے کہا جگہ 9 لاکھ کی ہے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ کہتے جی بسم اللہ، بالکل بہت اچھا، بالکل انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں، تو بس میں انشاءاللہ چند دنوں میں حاضر ہوتا ہوں۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، بہت اچھا ہے، تو بات ختم ہو گئی۔ اس کے بعد ایک عرصہ گزر گیا تو ان کی کوئی کال نہیں آئی۔ اچھا ان کی بیٹی میری بہت بڑی فین تھی، میں اخبار میں لکھا کرتا تھا مسائل، یہاں اخبار جو ہے وہ اردو ٹائمز کے نام سے اخبار ہے، اس میں مسائل لکھتا تھا۔ اس وقت یہ ٹی وی میڈیا کا تو دور تھا نہیں، تو اخبار میں لکھتا تو اس وقت سے وہ میری بڑی فین تھی، ہو سکتا وہ سن بھی رہی ہوں، تو وہ میری بڑی فین تھی، تو وہ مجھ سے مسائل پوچھتے ہیں، گویا کہ ایسا سمجھے میری مرید ہوئی ہوئی تھی۔ تو وہ جناب بات ایک عرصہ گزر گیا، کوئی رابطے نہیں، پھر کچھ عرصے کے بعد جو ہے وہ ان کی بیٹی نے مجھے کال کی کہ ابو جی کی بات ہوئی تھی آپ سے، تو کوئی تو وہ ابو جی کہہ رہے ہیں کہ بات کر لیں۔ تو اچھا میں نے کال کی تو میں نے کہا جی، کہتا جی وہ کیا آپ نے بتایا تھا؟ تو میں نے کہا کہ وہ جو ہے وہ اچھا اس دوران میں کیا ہوا کہ اس دوران میں ان کی بیٹی نے دعوت کی تو ان کے گھر میں دعوت کے لیے گئے، ہم ان کے گھر میں دعوت کے لیے گئے، وہاں کھانے میں بڑا عالیشان گھر تھا ان کی بیٹی کا، وہاں بیٹھے تو ان کے اور بہت احباب بھی تھے۔ تو ان بھٹا صاحب نے مجھے یہ کہا کہ مفتی صاحب میرا جو ہے نا سٹی کے اندر جو ہے بہت بڑا پیسہ پھنسا ہوا ہے، $4 ملین، وہ بل جو ہے اپروو نہیں ہو رہا ہے، آپ دعا کر دیں وہ اپروو ہو جائے تو انشاءاللہ پھر خادم حاضر ہے۔ تو میں نے کہا اچھا، تو میں نے کہا چلو ہاتھ اٹھائیں، میں دعا کر دی۔ اب دعا کر دی، اللہ نے دعا سن لی۔ اچھا وہ دعا قبول ہو گئی کہیں، ان کے 2-3 ہفتے کے بعد مجھے کال آئی، کہنے لگے جی ماشاءاللہ مجھے پتہ لگ گیا اللہ آپ کی سنتا ہے۔ میں نے کہا اچھا خیریت؟ کہا جی خوشخبری ہے، وہ میرا بل جو ہے وہ اپروو ہو گیا، مجھے پیسے مل گئے۔ کہتے لیکن ایک اور عجیب بات بتاؤں۔ میں کہا کیا؟ عجیب بات یہ بتاؤں کہ سٹی والوں کو نہیں پتہ چلا کہ وہ مجھے انہوں نے بل دے دیا ہے، لیکن بل مجھے دے دیا ہے، کیونکہ میری ایک اور کمپنی ہے، وہ اس کمپنی کے تھرو انہوں نے مجھے بل دے دیا، لیکن جو اصل کمپنی اس تھرو نہیں دیا، تو وہ سمجھ رہے کہ ہم نے ان کا بل روک رکھا، لیکن بل مجھے مل گیا۔ کہتے یہ آپ کی دعائی کی طاقت ہے، کسی نہ کسی راستے سے مجھے بل مل گیا، 4 ملین۔ تو میں نے کہا اچھا ماشاءاللہ بہت مبارک، اللہ تعالیٰ برکت دے۔ اب میرا یہ مزاج نہیں کہ میں بار بار ایک بات کو دہراؤں، تو میں نے کہا جب انہوں نے خود ایک کمٹمنٹ کر رکھی ہے اس کا کریں گے خیال۔ اب یہ بات آئی گئی، چونکہ اس بات کو مہینہ گزر گیا تو میں بڑا حیران، تو میرے دوستوں نے کہا کہ حضرت وہ کہا وہ تو 9 لاکھ دینے تھے، وہ 4 ملین کا اپروو بھی ہو گیا۔ تو میں نے کہا اچھا، تو میں نے کہا چلو میں کال کرتا ہوں۔ میں نے اس کو انہوں نے کال کی تو میں جی السلام علیکم، جی بسم اللہ، جی بتائیے۔ تو میں نے کہا جی وہ آپ نے ماشاءاللہ وہ 9 لاکھ کی بات جو آپ نے کہی تھی کہ بل مجھے مل جائے تو خادم حاضر ہے، تو کیا ہوا؟ کہتے وہ آپ نے مجھ سے 2 لاکھ کہے تھے نا؟ 2 لاکھ۔ میں کہا نہیں میں بھٹا صاحب میں نے آپ کو 9 لاکھ کہے تھے۔ نہیں مجھے تو لگ رہا آپ نے 2 لاکھ کہے تھے۔ تو بلکہ عذرا مذاق میں نے انہیں یہ کہا کہ مجھے اس وقت کوئی نزلہ بھی نہیں تھا کہ میرے ناک سے نون نہ نکلا ہو کہ میں 9 لاکھ کے بعد 2 لاکھ 2 لاکھ کہا ہو، تو میں نے 9 لاکھ کے گننے کے ساتھ کہا ہے، میں نے مذاق میں یہ کہا۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ نے میرے 9 لاکھ کو 2 لاکھ کیسے سمجھا؟ کہتا اچھا نہیں میں تو 2 لاکھ کا بجٹ اپنے ذہن میں رکھ کے بیٹھا تھا۔ میں کہ 2 لاکھ کے اندر تو کیا آئے گا؟ میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا میں مانگنے والا آدمی نہیں ہوں، میں تو راتوں میں اللہ سے مانگتا ہوں، تو آپ نے خود مجھے پریشر کیا اور آپ کو میں نے بتایا تھا، اس لیے آپ اگر 2 لاکھ کی بات ہے تو نہیں یہ ایسے کام نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا نہیں اچھا یہ میرے تو اس سے زیادہ بجٹ نہیں ہے، مطلب آنکھیں ماتھے پہ آنا شروع ہو گئی ان کی۔ تو ملی، اس کے بعد فون بند ہو گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ ایک عرصہ گزرا، اس کے بعد وہ انہوں نے کہا کہ جی میں ملنا چاہتا ہوں۔ میں کہا ٹھیک ہے آ جائیں۔ تو میرے گھر پہ آگے ملنے کے لیے، گھر پہ آگے بیٹھے، ٹیبل کرسی سامنے بیٹھ گئے، گپ شپ ہو رہی ہے۔ تو انہوں نے ایک خاکی لفافہ نکال کے میرے آگے رکھا کہ جی یہ آپ کی خدمت میں، تو آپ نے میرے لیے دعا کی، ماشاءاللہ میرا چیک اپروو ہو گیا، یہ آپ کی خدمت میں۔ تو میں نے کہا کہ یہ کتنے ہیں؟ کہا جی بس یہ کیش ہیں، بہت بڑی رقم ہے، بس آپ اس کو اپنے کار خیر میں لگائیں۔ تو میں نے کہا کہ 9 لاکھ ہے؟ کہتے نہیں یہ بہت بڑی رقم ہے،
یہ چھوٹی رقم نہیں آپ رکھیں. میں کہ بڑی چھوٹی کی بات نہیں ہے, میں نے تو اللہ کا گھر بنانا ہے, اللہ کے دین کا مرکز بنانا, باقی مجھے کوئی لالچ نہیں. اور اللہ کے گھر بنانا مجھ پر واجب بھی نہیں ہے, مجھ پہ تو واجب ہے یہ 5-6 فٹ کا جو وجود ہے اس کی محنت واجب ہے, بس میں باقی تو ایکسٹرا محنت ہے میری. تو آپ یہ بتائیں کہ یہ نہیں کہ میں جگہ جگہ چندے مانگتا پھروں اور یہ تھوڑا سا لے کر میں اپنے گردن پہ بوال لوں. میں اس قسم کا آدمی نہیں ہوں, میں صاف ستھری زندگی گزارتا ہوں. تو اس لیے میں ایسے نہیں قبول کر سکتا کچھ. تو کہنے لگے کہ آپ کو پتہ ہے اس میں کتنے پیسے؟ تو میں نے کہا نہیں, میں تو یہ پتہ لگانا بھی نہیں چاہتا, میں تو آپ کو جو اماؤنٹ بتایا میں اس پر پوچھ رہا ہوں اتنے ہیں کہ نہیں. کہنے لگے یہ $50,000 کیش ہیں, یوں کہا انہوں نے. اور کہا کہ مفتی صاحب آپ کو پتہ نہیں امریکہ میں $50,000 کیش دینے والا آپ کو ملے گا نہیں کوئی. یہ بات کہی. یہ آج سے میرا خیال ہے 15-20 سال پہلے کی بات ہے, اور 2003 کی بات, اب 2020 ہے. تو یہ بات جب کہی تو مجھے ان کی بات پہ افسوس بھی ہوا کہ اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے مجھ سے اظہار محبت کر دیا لیکن مجھے پہچانا نہیں. کیونکہ اس لیے میں لوگوں سے کہتا ہوں بھائی اظہار محبت سے کرنے سے پہلے بندے کو پہچان لیا کرو, پھر کیا کرو, کہ محبت کا اظہار کر کے ذمہ داریاں آ جاتی ہیں, اور جب ذمہ داری آتی تو پھر انسان کنیک اتراتا ہے, تو اللہ کو یہ اچھا نہیں لگتا. تو خیر مجھے یاد آ گیا محدث صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ, جو جامعۃ الاسلامیہ جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ بن نوری ٹاؤن کراچی پاکستان کے بانی, وہ ہم نے اساتذہ سے سن رکھا تھا کہ جب وہ ادارہ بنا رہے تھے, شروع میں وہ ادارہ بن گیا, تو ایک مرتبہ وہ اپنے دفتر میں بیٹھے تھے تو ایک سیٹھ صاحب آئے, وہ دفتر کے دروازے پہ کھڑے تھے اور وہیں سے انہوں نے ایک لفافہ خاکی یوں پھینکا. تو حضرت بنوری یوں گو تک ٹیک لگا کے بیٹھتے تھے, تو ان کے پاؤں کے پاس آ کے گرا. فرمایا کہ مولانا یہ جلدی سے رسید کٹوا دیجئے کہ مجھے آفس میں لیٹ ہو رہا ہوں, آپ جلدی رسید کٹوا دیجیے فرمایا. اچھا اس کا یہ انداز حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ کو اچھا نہیں لگا. حضرت بنوری تو بہت بڑے محدث اور بڑے اللہ کے ولی متوکل اللہ شخصیت تھے, ان کا انداز بڑا متکبرانہ لگا کہ 50,000 یہ کاٹو یوں. تو حضرت بنوری کے پاؤں میں تھا, انہوں نے یوں مارا اس کو ٹھڈا, تو وہ لفافہ سیدھا اسی کے پیروں میں جوتوں میں گرا. اس پر وہ سیٹھ صاحب غصے ہو گئے, کہنے لگے کہ مولانا آپ کو پتا ہے کہ اس میں کتنے پیسے ہیں؟ 50,000 کیش ہیں. اس زمانے کی بات ہے, آج سے میں 50 سال پرانی. 50,000 کتنی بڑی رقم ہوگی, یہ 50,000 کیش ہیں. آپ کو کوئی سیٹ نہیں ملے گا 50,000 کیش یکمش دینے والا. اسے وہاں جوتیوں کے بعد کھڑا ہے, وہ تقریر کر رہا ہے. حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ یہاں بیٹھے ہیں, انہیں بڑے اطمینان سے فرمایا تمہیں مولوی بھی نہیں ملے گا 50,000 کو ٹھوکر مارنے والا. سبحان اللہ, واقعی سبحان اللہ. بہت. تو میں نے یہ واقعہ سنایا ان بھٹا صاحب کو, اور میں نے کہا بھٹا صاحب آپ کو بھی امریکہ میں مولوی نہیں ملے گا مفتی موری جیسا $50,000 کو ٹھکرانے والا. سبحان اللہ. یہ بات کہی. تو اس لیے آپ یہ اس کو لے جائیں. تو مجھے کہتے نہیں آپ کسی جگہ استعمال کریں. میں کہ نہیں, مجھے ضرورت ہی نہیں, آپ یہ لے جائیے. تو وہ لے کے چلے گئے, میں نے نہیں قبول کیا. چلے گئے, جب چلے گئے تو اس کے بعد کیا ہوا کہ ان کی بیٹی کی کال آ گئی. کہا کہ آپ ابو جی سے ناراض ہیں؟ میں کہا نہیں میں ناراض نہیں ہوں. تو کہتے پھر, لیکن میں نے کہا میں راضی بھی نہیں ہوں. کہتے کیا مطلب یہ ہے کہ میں ناراض اس لیے نہیں ہوں کہ مجھے ناراضگی کا حق بنتا ہی نہیں ہے, کہ میرا ان پر کیا ذمہ داری, لیکن راضی بھی نہیں ہوں کہ جو کمٹمنٹ کی تھی وہ پوری نہیں کی انہوں نے, اور مجھے 50,000 کی تڑی دے رہے ہیں. میں تو شاہیوں کو ٹھوکریں مارنے والے پیر و مرشد کا مرید ہوں. میرا پیر و مرشد جو ہے شہید اسلام جو ہے, انہوں نے بادشاہیوں کو ٹھوکری ماری. وقت کے بڑے بڑے حکمرانوں نے, پاکستان کے صدر ضیاء اللہ کو, بڑے بڑے جو ہے وزراء اعظم, انہوں نے کیا کیا آفریں کی, انہوں نے ہر ایک کو ٹھوکر ماری اور فقیری چھوڑی نہیں. میں تو اس پیر و مرشد کا مرید ہوں. تو جو یہ کہتا ہے کہ صدر ایوب جتنی میری تنخواہ ہے, لوگوں نے کہا اچھا حضرت آپ کی صدر ایوب جتنی تنخواہ ہے؟ کہتا ہاں. کہتے کیسے؟ کہتے اس لیے کہ وہ بھی پیٹ بھر کے سوتا ہے, میں بھی پیٹ بھر کے سوتا ہوں. تنخواہ تو برابر ہی ہے, باقی نہ اس کے کام کا نہ میرے کام کا. الحمدللہ. تو مطلب میں تو اس پیر و مرشد کا مرید ہوں, نہ صرف مرید ہوں بلکہ میں ان کا وہ فرزند نسبتی بھی ہوں, ان کا بیٹا بھی ہوں. تو خیر وہ کہتے, میں نے کہا اس لیے جو ہے وہ میں راضی بھی نہیں ہوں. بات ختم ہو گئی. اس کے بعد کیا ہوا کہ میں نے یہ جو مسجد ہے, میں اپنے وہ جو گھر کی مسجد میں ذکر و اذکار ہوا کرتے تھے, تو یہ جس جگہ ہم یہ بیٹھے ہیں, یہ اخون مسجد جو ہے, یہ جو جگہ خریدی ہے, یہ جگہ اس وقت خریدی نہیں تھی. تو یہ جگہ پڑوس میں سامنے آئی تو دل میں خیال آیا کہ یار مسجد کے لیے اس کو خرید لیتے ہیں. تو لہٰذا سوچا تھا کہ محفل ذکر میرے گھر میں ہوتی تھی, گھر کے ہال کے اندر سب جمع تھے, تو سوچا اس میں ہم اعلان کریں گے.
اس میں ہم اعلان کریں گے کہ یہاں پر جو ہے وہ مسجد جو ہے نا وہ کی جگہ ہم نے لینی ہے. اور مزے کی بات اس کی قیمت بھی 9 لاکھ ہی طے ہوئی. اچھا ہاں 9 لاکھ تھی. اب میں محفل ذکر وہاں لگی, غالباً آپ لوگ بھی پتہ نہیں اس میں موجود تھے کہ نہیں, تو محفل ذکر جب ختم ہوئی تو تھا سب کو کہ ابھی اعلان ہوگا کہ مسجد کے لیے چندہ دیں. اب جب لا الہ کے ضربے لگا رہے تھے ہم, تو مجھے اس وقت ایک انوارات ظاہر ہوا, مجھ پہ ایک نور ظاہر ہوا, اور مجھے یہ آواز آئی گویا کہ مجھے ہدایت دی جا رہی ہے. اور یہ کہا کہ, اور بیت اللہ مجھے سامنے آیا اور کہا کہ سنو میرا مشرکین مکہ نے میرا یہ گھر بنایا تو اس میں حرام کی آمدنی کو شامل نہیں کیا, پاکیزہ مال کے ساتھ میرا گھر بنایا. ایون ہے کہ پاکیزہ مال ختم ہو گیا تو حتیم کا حصہ باہر رہ گیا. تو یاد رکھو ایسے ہر ایک کا قبول نہیں کرنا, ہم جس کی اجازت دیں وہ قبول کرنا. یہ مجھے آواز آئی اور یہ انوارات سامنے, بیت اللہ کا نور سامنے آیا اور اس کا یہ جھلک ختم ہو گئی. اب جب ختم ہوا ذکر, اب اعلان کے لیے میں کرسی پہ بیٹھا, اب سب لوگ انتظار میں کہ مسجد کے چندے کا اعلان ہوگا. تو میں نے کہا دیکھیں بھائی, ہم نے اللہ کے گھر کے لیے جگہ لینی ہے. اب آپ حضرات جو ہے اس حوالے سے سن لیں, وہ یہ طے ہوا ہے کہ جو اس گھر کے اندر تعاون کرنا چاہتا ہے خریدنے میں, وہ اپنے نام دے دے اور ٹیلی فون نمبر دے دے. ہم اللہ سے استخارہ کریں گے, اللہ تبارک و تعالی جس کے لیے اجازت دے دیں گے اس کا ہم قبول کر لیں گے, جس کے لیے اجازت نہیں دیں گے اس کا قبول نہیں کریں گے. اب یہ بالکل ایک یونیک اعلان تھا, سب حیران ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے ہیں. میں نے کہا ایسے کوئی قبول نہیں کرے, آپ اپنے اپنے نام دیں. اب وہ سب نے جو ہے اچھا نام فون نمبر دینا شروع کر دیے, اور یہ یاسر سلیم یہ میرے خادم تھے, انہوں نے لکھنا شروع کر دیے نام فون نمبر. اب لوگ بڑے ہیں کہ حضرت یہ کیا؟ میں نے کہا بھی دیکھو اصل میں ابھی محفل ذکر میں یہ القاء مجھے ہوا اور یہی حکم ہوا کہ نام لو, ایسے نہیں قبول کرنا. اب استخارے ہوں گے. اب اس استخارے کے مطابق میں نے جو قبول کرنا شروع کیا. ایون ہے کہ نیو یارک کے اندر سارے لوگ جانتے ہیں, مختلف مسجدوں میں میرے درس بیان ہوتے تھے, وہ اگر لوگ سن رہے ہیں تو وہ جانتے ہیں کہ میں ہر مسجد میں نے یہی اعلان کیا کہ جو میری اس مسجد کے اندر دینا چاہتا ہے وہ اپنا نام اور فون نمبر دے دے. استخارہ کروں گا, اللہ سے رجوع کروں گا, جس کی اجازت ہوگی اس کو قبول کروں گا, جس کی اجازت نہیں ہوگی اس سے معذرت. پورے نیو یارک کے لوگ جانتے ہیں. لیکن لوگوں کو حیرانی بھی ہوئی کہ یار یہ کون سا طریقہ ہے, وہ تو فلاں جگہ سے ایک علامہ صاحب آتے ہیں, وہ تو چندہ کرتے ہیں, فلاں بزرگ کرتے ہیں, پھر یہ کون سا نیا طریقہ. بعض مخالفین نے باتیں بھی بنانی شروع کر دی. تو میں نے انہیں یہ کہا یار امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ کوئی بھی حدیث لکھتے تو اس سے پہلے استخارہ کرتے تھے. تو یہ کس حدیث میں آیا؟ یہ کسی حدیث میں نہیں آیا. بھائی وہ اپنے اطمینان قلب کے لیے استخارہ کر رہے ہیں, تو امام بخاری نے ساری بخاری اسی طرح لکھی ہے, غسل کر کے 2 رکعت پڑھ کے اور پھر استخارہ اللہ سے کرے کہ یہ صحیح ہے, وہ کیوں ہو گیا تو اب لکھی ہے. تو یہ تو امام بخاری کی سنت میں میں چل رہا ہوں بھائی, یہ اللہ نے مجھے القاء کیا ہے. خیر اب ایون ہے مزے کی بات یہ ہے کہ یہ احباب جانتے ہیں بڑے اہم لوگ, 10-10 ہزار ڈالر دینے والے, ان کا نہیں اپروو ہوا. جب استخارے میں اجازت نہیں ہوئی تو میں ان کا اپنے طریقہ رکھا, ان کو ہم اطلاع ہی نہیں کرتے, خاموش ہو جاتے تھے. بجائے اس کو ان کا جی آپ کا نام نہیں, تو وہ اچھا نہیں لگا مجھے, بس خاموشی. لیکن بعض پھر بار بار پوچھتے جی یار ہمارا, بلکہ لوگوں یوں پوچھتے تھے جی ہمارا کریڈٹ اپروو ہوا, ہمارا کریڈٹ اپروو ہوا, یوں کرتے تھے. اچھا ایون ہے کہ مزے کی بات کسی خاتون نے نام دیا, اس کا ہو گیا تو $5 اسے پیش کیے. اچھا تو میرے خادم کہتے یار حضرت اس نے $5 دیے. میں کہ نہیں, یہ 5 نہیں ہے, یہ وہ کھجوروں کی مٹھی ہے جو نبی نے فرمایا کہ وہ پہاڑ پہ رکھ دیا ہے تو اہل مدینہ کا صدقہ قبول ہو جائے. یہ اتنی زبردست چیز ہے, یہ اخلاص کے ساتھ ملی ہے اللہ کے اپروول سے. آپ یہ نہ سوچیں اب 10,000 والے ریجیکٹ ہو رہے, $5-6 والے اپروو ہو رہے. اب یہ اس طریقے سے میں نے شروع کر دیا چندہ کرنا. اب نتیجہ یہ کہ ماشاءاللہ وہ اس کے لیے ہمیں پیسے جمع ہونا شروع ہو گئے. اب اس کا ان کو بھی, اس کی بیٹی کو بھی پتہ چلا, وہ بھٹا صاحب, ان کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ بھئی آپ ہمارے ابو کے لیے بھی حکم کریں, کچھ آپ دیکھیں استخارہ کریں. اچھا میں نے جو ہے استخارہ کیا. جب استخارہ کیا تو عجیب خواب دیکھا کہ میں وہ بیت الرسول میں ہوں, روزہ اقدس پہ ہوں, اور ساتھ میرے وہی بھٹا صاحب ہے, ان کا ایک دوست ہے. ہم جو ہے وہ مسجد نبوی سے نکل رہے ہیں, یعنی وہ جو ہے وہ کیا ہے باب جبریل سے, یعنی سلام پڑھنے کے بعد جب نکلتے ہیں تو میں نکل رہا ہوں, ساتھ یہ دونوں ہیں. تو میں ان کو کہتا ہوں, میں نے کہا یہ عجیب خبر ہے. کہتے کیا؟ میں نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں گیا, میں نے سلام کیا, وہاں سے مجھے ایک عجیب خبر ملی. تو میں ان کو خواب میں کہہ رہا ہوں. کہتے کیا؟
میں نے کہا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو اب یہ دونوں طرح کے الفاظ ہیں، زیادہ غالب یہ الفاظ ہیں کہ فرمایا کہ یہ جو مسجد ہے جو مسجد میں بنانا چاہ رہا ہوں، فرمایا کہ یہ جو مسجد بن رہی ہے، فرمایا کہ جو اس کے اندر حصہ ڈالے گا وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ میری مسجد نبوی میں توسیع کر دی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جو میری اس مسجد میں جو یہ جگہ لینا چاہتے ہیں، اس میں جو حصہ ڈالے گا وہ ایسے ہی ہے جیسے میری مسجد نبوی میں توسیع کر دی. سبحان اللہ. یہ فرمایا. اور یا دوسرا میرے دماغ میں یہ آ رہا ہے کہ فرمایا کہ امریکہ کے اندر جو مسجد کے اندر جو حصہ ڈالے گا وہ ایسے ہے جیسے میری مسجد نبوی میں توسیع کر دی. سبحان اللہ. یہ دونوں طرح کے عنوان مجھے ذہن میں آ رہے ہیں، لیکن پہلا والا عنوان زیادہ غالب تھا. تو میں ان کو خواب میں کہہ رہا ہوں. میں نے کہا جی آپ کے لیے بڑی اچھی خبر ہے. کہتے کیا؟ میں نے بتایا یہ کہ یہ فرمایا حضور اسلام نے کہ جو اس مسجد کے اندر حصہ ڈالے گا وہ ایسے جیسے میری مسجد نبوی میں توسیع کر دی. اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جی بسم اللہ. بڑے خوش ہو رہے ہیں وہ. خواب ختم ہو گیا. اب میں صبح کو سوچتا ہوں کہ یار میں ان کو یہ خواب سناؤں کہ نہ سناؤں. تو میں نے اپنی اہلیہ سے مشورہ کیا. ظاہر اہلیہ میری پیر کی بیٹی ہے، تو میں سوچتا ہوں چلو پیر کی بیٹی سے مشورہ کروں، پیر کی روح اس کے ذریعے سے آ کے مجھے کچھ بتا دے. نسبتوں کا اثر ہوتا ہے، اس کی زبان سے اللہ حق کہلوا دے کوئی. تو میں نے کہا یہ خواب دیکھا ہے، تو میں ان کو یہ خواب سناؤں. فرمانے لگے رہنے دو، وہ سمجھیں گے مولوی صاحب نے خواب گھڑ کے نا اب مجھے خواب سنا رہے ہیں. تو خواب گھڑ دیا. اور جناب میں نے کہا بات تو صحیح ہے، لیکن لومۃ لائم کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. جو حق ظاہر ہوا اس کو پیش کر دینا چاہیے. اب جو ان کے حوالے سے یہ چیز ظاہر ہوئی ہے مجھے پیش کر دو کہ مجھے کیا ڈر ہے. نہیں کرے تو نہ کرے، تو میں تو اللہ کا کام کر رہا ہوں. صحیح بات. مجھے یہ ڈر ہی نہیں کہ وہ انکار کر دیں، کہ میں کون سا دنیا داری کے لیے کر رہا ہوں. اس لیے میرا خواب بتا دینا چاہیے. کہتے چلو ٹھیک ہے آپ جیسے مناسب سمجھے. میں نے ان کو کال کی. میں نے کہا جی یہ خواب دیکھا میں نے. اچھا جی بسم اللہ، کیا دیکھا؟ میں نے سارا بتایا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، جی بسم اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. بس میں آپ کو 2 گھنٹے میں کال کرتا ہوں. 2 گھنٹے میں کال آئی. کہنے لگے جی بس میں نے ایک بات سوچی. کیا؟ کہنے لگے بس ہم جو ہے نا وہ عمرے کے لیے، حج کے لیے چلتے ہیں. حج کے لیے آپ میرے ساتھ چلیں. میں کہ دیکھا حج پہ جانے کے لیے تو آسمانوں پہ بلاوے آتے ہیں، لبیک ہوگی تو میں بھی حاضر ہوں، لیکن یہ کہ ابھی ایسا میرا کوئی ارادہ نہیں ہے. لیکن یہ کہ میں نے آپ کو جو بشارت بتائی ہے اب اس پہ آپ نے کیا سوچا؟ کہ جی انشاءاللہ ہم حج کر لیں اور یہ کر لیں، وہ ادھر ادھر آئیں بائیں شائیں. تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے انشاءاللہ دیکھیں گے، پھر بات کریں گے. ابھی حج پہ جانے کا میرا ارادہ نہیں ہے. میں نے یہ کہہ کے بند کر دیا، کیونکہ یہاں نئی جاب، نئی ذمہ داریاں تھیں. اور حج تو الحمدللہ اللہ کا احسان ہے میں کئی دفعہ کر چکا تھا. تو لیکن اصل بات انہوں نے یہ بات راز سمجھا نہیں. بالکل. تو بات ختم ہو گئی. اس کے بعد کیا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے انتظامات استخارے کے ساتھ ہم کرتے رہے یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو آگے بڑھاتے رہے. تو آخر میں 2.5 لاکھ پہ اٹک گئے ہم. 2.5 لاکھ پورے نہیں ہو رہے. گویا کہ 6-6.5 لاکھ جمع ہو گئے، لیکن 2.5 لاکھ مزید چاہیے 9 لاکھ ہونے میں. اب 2.5 لاکھ ایسے سٹک ہوئے ہیں، نہ کوئی اسلامی بینک دے پا رہا ہے اور ہم پریشان ہو رہے ہیں. اور اب لینا چاہتے ہیں کیش کے اوپر. اب ہوا یہ کہ ایک پارٹی جو آئی شکاگو سے آئی، اور ان کو پتہ چلا کہ یہاں کو مسجد بن رہی ہے. وہ آ گئے. وہ یاسر سلیم جو ہے اس سے ان کے فنانس سیکٹری نے بات کی. تو انہوں نے فنانس سیکٹری نے بات کی اور کہا کہ بھی وہ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں. کہ جی آ جائیں. آ گیا. کہتے میں پینسلوینیا آیا ہوں تو میرے سے ملاقات ہوئی. اس سے یہ آفر کی کہ ہمیں پتہ چلا آپ مسجد بنانا چاہتے ہیں. ہماری شکاگو میں ڈاکٹرز کی ایک تنظیم ہے اور وہ مسجدوں کے اندر تعاون کرتی ہے. تو پتہ چلا آپ کو $2.5 لاکھ کی ضرورت ہے، تو ہم اس کے لیے حاضر ہیں. تو میں نے کہا اچھا. وہ نوجوان انگریزی بولتا تھا. تو میں نے یاسر کے ذریعے سے کہا کہ بھئی میں استخارہ کروں گا، استخارے میں اجازت ہو جائے گی تو پھر میں قبول کروں گا. تو اس کو بتایا تو وہ بڑا سرپرائز. وہ استخارہ، وٹ از استخارہ؟ تو یاسر بھائی استخارہ، ایڈوائز ٹو اللہ، یہ ساری باتیں کی. سرپرائزنگ یہ وہ کرتا رہا. تو خیر وہ چلا گیا. اور میں نے کہا اس کو 3 دن میں بتائیں گے. کہتا میں پینسلوینیا میں ہوں 3 دن، اس کے بعد شکاگو جاؤں گا، 3 دن بعد آپ سے رابطہ کروں گا. میں نے استخارہ کیا. اب یہ یاسر سلیم جو میرے خادم، یہ کہنے لگے حضرت استخارہ پازیٹیو نکالے، کریڈٹ اپروو ہو جائے، کیونکہ 2.5 لاکھ پہ اٹک گئے. میں کہ بھائی کوشش تو خدا سے یہی آسانی ہو جائے، کیونکہ یہ اللہ کے گھر لینا پھنس گئے. تو استخارہ کیا منع آ گیا. اللہ.
تو میں نے بتایا یار منع، او اچھا منع گیا حضرت، پھر کریں یار، یا اللہ سے دعا کریں ہو جائے. سر آپ سمجھتے کیا سچویشن ہوگی. پھر استخارہ کیا، منع گیا. آپ یقین کریں 3 دن استخارہ کیا، تینوں دن اجازت نہیں ہوئی. اب تیسرے دن اس کی کال آ گئی، کہا جی میں آ رہا ہوں. ہم نے کہا آ جائیں. وہ صبح 11 بجے آفس میں آیا تو اس سے بات ہوئی. جی انہوں نے کہا جی ہاں جی کیا حکم ہے. اس کو بتایا کہ استخارے میں اجازت نہیں ہوئی. آپ یقین کرے وہ نوجوان کے آج بھی چہرے کے ایکسپریشن مجھے پتا ہے کہ بالکل وہ ایسے ہکا بکا ہو گیا کہ یار یہ کیا چیز ہے استخارہ، کہ استخارے نے منع کر دیا. $2.5 لاکھ ہم دے رہے ہیں اور جبکہ ضرورت ہے. اور اس سے کہا اس کو یاز کو یار تمہیں ضرورت ہے اور ہم دے رہے ہیں اور یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا نہیں یہ اللہ کے معاملے ہیں، حضرت کا اللہ کے اس کا ایک رابطہ ہے، تعلق ہے، اس بیس پہ اجازت نہیں ہوئی تھا. حیران ہو کے مجھے دیکھتا ہے اور وہ جب جا رہا ہے نا الٹے پاؤں جا رہا ہے اور مجھے دیکھ کے پتہ کیا کہتا جا رہا ہے، اب ٹو یو اب ٹو یو اب ٹو یو، یوں کہتا ہکا بکا. حیران، اسے لائف میں کبھی سنا نہیں ہوگا کہ ایسا بھی ہوگا. لیکن یہ میرے بزرگوں کی برکت ہے کہ 50,000 یا 2.5 لاکھ کو ٹھوکرے مارنا یہ آسان کام نہیں ہے. یہ اس میرے بزرگوں کی للہیت کا اثر ہے کہ انہوں نے مجھ فقیر سے امریکہ کی دنیا میں کام لیا ہے. ورنہ بدگمانیاں کرنے والے کیا کیا کہہ جاتے ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں کہ وہ کیا بے وقوفیاں کر رہے ہیں. الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے پاکیزہ بزرگوں کی تربیت کے بعد یہاں لایا ہے اور یہاں جو ہے آپ پہچانیں، بندوں کو پہچانیں. آئی سمجھ؟ یہاں تک کہ ایسے ایسے لوگ، بعض ایسے جو میرے چاہنے والے جو ہم کو مہم چھوڑ بھی گئے بدگمانی کے چکر میں، ہو سکتا ہے میں ان کے معیار پہ پورا نہیں اتر سکا ہے، یا یہ کہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ کیا لوز کر گئے. صحیح بات، ان کو پتہ ہی نہیں کیا لوز کر گئے. میں تو بزرگوں سے جو سیکھا لے کے آیا تو ان کو کیا پتا. آج لوگ جھٹ سے منہ سے بول دیتے ہیں اور جی مفتی صاحب چھوڑو جی پیسہ پیسے کا کام ہے. اللہ کے بندو تم یہ بیہائنڈ دا سین دیکھو. ہم تو یہ بتانے والے نہیں ہیں لیکن تم لوگوں کو سمجھانے کے بتا رہے ہیں. $2.5 لاکھ کو ٹھوکرے مارنے والے فقیر ہیں ہم، 50,000 کیش کو ٹھوکرے مارنے والے فقیر ہیں. اس فقیرے میں شاہی کرتے ہیں. امریکہ جیسی دنیا میں جس کے اندر ہر بندہ ڈالروی ہے، لوگ کہتے ہیں جی آپ عثمانیہ کے صدیقی ہیں، دوسرا کہتا ہے جی اتنے کوئی عثمانی صدیقی نہیں، سارے ڈالروی ہیں. ہاں لہذا ہم جو ہے بات وہی ہے کہ کہتے ہیں کہ مونچھوں کو تیل لگا کے رہتے ہیں کہ مرغ مسلم کھایا ہے تو تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ بدگمانیاں کرتے ہو. لیکن الحمدللہ اسی سرزمین پہ بیٹھ کے جو ہے ہم جو ہے وہ کبھی ہاتھ پھیلایا نہیں اور فقیری میں شاہی کی. ان کو ہم نے رد کر دیا. اب جب رد کر دیا اب پریشان، اب میرے خدام بھی حیران. اس کے بعد میں درس حدیث ویسٹچسٹر میں دے رہا تھا تو درس فاروق ایک صاحب مجھے ملے، کہہ لے جی میرے لائق کوئی خدمت ہو تو میں حاضر ہوں. تو میں نے اس کو دیکھا، میں نے کہا آپ کیا خدمت کر سکتے ہیں؟ کہتے کوئی بھی خدمت کر رہے ہیں، میرے بزنس ہیں، میری فارمیسیاں ہیں تو میرے لائق کوئی خدمت ہو. میں نے کہا اچھا میں استخارہ کر کے آپ کو جواب دوں تو؟ کہ جی جی بالکل. میں نے کہا میں آپ سے چندہ نہیں مانگ رہا، میں آپ سے قرض حسنہ مانگوں گا لیکن استخارہ کروں گا پہلے میں. کہتے جی ٹھیک ہے کر لیں استخارہ. اب میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ان کا فون نمبر لے لیا میں نے استخارہ کیا. اب یقین کریں استخارے میں اجازت ہو گئی. اللہ، اسی رات اجازت ہو گئی. میں نے اگلے دن جو ان کو کال کی، میں نے کہا استخارے میں اجازت ہو گئی ہے اور $2.5 لاکھ ہمارے کم پڑ رہے ہیں، $2.5 لاکھ آپ ہمیں قرض حسنہ دے دیں. میں آپ سے مانگتا نہیں، اس میں آپ اپنی طرف سے جو دینا چاہیں دیں لیکن $2.5 لاکھ جو یہ قرض حسنہ چاہیے. تو کہنے لگا جی ٹھیک ہے میں کل آتا ہوں. یہ بات انہوں نے کی. میں کہا ٹھیک کل 5 بجے آتا ہوں. اب اگلے دن زوردار بارش ہو رہی ہے، بڑی زوردار بارش، زور کے بعد بارش. تو میں نے گھر میں کہا لگتا ہے بھئی آج نہیں آتا وہ، کیونکہ اتنی بارش ہے بندہ نہیں آتا. میں اپنے دروازے کے پاس 5 بجے قریب میں نے ایسی باہر جھانکا. میں نے کہا مشکل ہے کہ اتنی بارش میں کون آئے گا اور کوئی اتنی بڑی فرض واجب اس پہ نہیں ہے، کیوں آئے. تو دیکھا تو کہ روڈ کے پرلی طرف کسی نے گاڑی پارک کی، گاڑی سے وہی بندہ نکلا اور سخت بارش میں وہ دوڑا ہوا روڈ کراس کر رہا ہے میرے گھر کی طرف. میں نے کہا یار یہ تو آ گئے، اس کا مطلب یہ آسمانوں پہ فیصلے ہو، یار یہ بندہ سچا ہے. وہ اندر آیا اور میں آفس میں اس کو بٹھایا، میرے گھر کے آفس میں ہی. تو میں نے بٹھایا، بات چیت کی. میں نے کہا جی یہ اسی وجہ چیک کاٹے اور 2-3 کمپنی کو اس نے اپنے $2.5 لاکھ کیش قرض حسنہ مجھے دیا. سبحان اللہ، قرض حسنہ دیا. اور وہ جناب ہم نے پے کر کے یہ یعنی یہ جو مسجد ہے یہ اخون مسجد یہ ہم نے کیش کے اوپر خریدی. سبحان اللہ، بہت کیش. تو یوں اور پھر ہم نے وہ آہستہ 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 اس کے قرض حسنوں کو پورا کیا، ادا کیا اور اس کے بعد آج مسجد ہمارے پاس ہے.
الحمدللہ. اور اب اس کے اوپر کے حصے کو ہم نے تعمیر کرنا ہے. اب اس کے لیے اب اللہ کی طرف رجوع ہے کہ اللہ آپ کی اجازت جب ہوگی، کیونکہ لگتا ہے کہ آپ کی خاص اجازت سے یہ سارے سلسلے چل رہے ہیں، بالکل اور یہاں اس جو جگہ پہ آپ کام لے رہے ہیں، اس لیے یا اللہ اب جب آپ کا وہاں سے اشارہ ہوگا تو آپ خود ہی کھڑے کریں گے لوگ، بالکل. اور خود ہی اس کے اوپر کا پورشن بنانے کے لیے ہم تیاری میں بیٹھے ہیں. اور اس کا بھی تقریباً 6 لاکھ خرچہ ہے. 6 لاکھ ڈالر میں اوپر کا پورشن بن جانا ہے، خواتین کا حصہ بن جانا ہے، گنبد مینار بن جانا ہے، پورا نقشہ تیار، اور نیچے بیسمنٹ فل وال ٹو وال ہو جانی ہے. تو 6 لاکھ کا اسٹیمیٹ. اب ہم اس کے لیے اللہ کی طرف رجوع کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ راستے اس کے کھولیں گے. جیسے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے اس کو دیا، اسی طریقے سے اللہ آج کریں گے. اور آج بھی الحمدللہ اسی احتیاط کے ساتھ ہی میں اس کام کو آگے لے کے چل رہا ہوں. ورنہ لوگوں نے تو صبح شام 2-2 میل کی بسیں کھڑی کر دی. میں اسی سے کھڑی کرنا چاہتا تو 10 کھڑی کر دیتا، لیکن مجھے تو اللہ نے پابند کر دیا صحیح بات. کہ اس سے اس کا لینا، اس کا نہیں لینا، اس کا مانگنا، اس کا نہیں مانگنا. تو خوش نصیبوں کو اللہ لا رہا ہے، اور میں اس طرح کام کر رہا ہوں. اور وقت آئے گا انشاءاللہ یہ عالی شان مسیح بن جائے گی. سبحان اللہ. تو یہ میں بتانا چاہتا ہوں ناظرین کو بھی کہ الحمدللہ فقیری میں شائی کرنے والے بھی لوگ ہوتے ہیں. ذرا پہچان کی نظر پیدا کرو، انشاءاللہ سب نظر آئے گا. سبحان اللہ. بہت انٹرسٹنگ، بہت ہی دلچسپ. اور کس طرح سے آپ نے اخلاص کے ساتھ اس کو کیا، واقعی بہت سے اس میں بہت سے سبق ہیں. الحمدللہ. تو ابھی بھی یعنی کہ یہ موقع ہے کہ جو خواب کی جو تعبیر آپ نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ آج بھی اگر وہ اس کی توسیع میں حصہ لیں گے تو ان کو وہی ثواب ملے گا. تو جو مسیح نبی میں جو توسیع کا واقعی ماشاء اللہ، یہ ظاہر ہے آپ کے اخلاص ہی کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا اتنا بڑا مرتبہ رکھا. ورنہ لوگ صبح شام مسجدیں بنا بھی رہے ہیں، بالکل. اور مسجد آگے بلکہ دلچسپ بات یاد آ گئی، وہ بھٹا صاحب کہ جنہوں نے بدعہدی کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے کو نہیں سمجھا، وہ بتانا تو بھول گیا بڑی کام کی بات. اچھا. انہوں نے کیا کیا، وہ 4 ملین جو ملے اس میں سے 8 لاکھ ڈالر انہوں نے پاکستان کے ایک جو سیاسی آدمی جو الیکشن لڑ رہا تھا اس الیکشن میں ڈونیٹ کیے. اچھا. اس میں سے. اور یہ بات ان کی بیٹی نے مجھ سے شیئر کی کہ انہوں نے 8 لاکھ ڈالر فلاں جو سیاست دان ہے اس کی سیاسی کمپین میں وہاں سے اس میں سے دیے 8 لاکھ ڈالر. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کی قدر نہیں کی، اور میری بات کو انہوں نے پہچانا نہیں. تو اب ان کی حالت کیا ہے؟ میں نے جو سنا ہے، مجھے دیکھا نہیں لیکن میں نے سنا، اس لیے آج وہ سکرین میں بھی نہیں ہے. تو ان کے اوپر فراڈ کے کیس بن گئے، ان کے اوپر جو FBI کے کیس ہو گئے. اور آج سنا ہے وہ جو کڑا کہتے ہیں نا، کڑا لگا دیتے ہیں پاؤں میں یا ہاتھ میں، پتہ نہیں FBI والے وہ کڑا لگا کے ان کی بالکل ایسے گوشہ نشین کی گزر رہی ہے، اور سخت وبال میں مبتلا ہو گئے. اللہ. اور بیٹی مجھے فون بھی بہت ایک عرصہ پہلے کرتی رہی کہ دعا کریں کہ ابو جی کے ساتھ یہ ہو گیا. تو میں نے کہا میں کیا دعا کروں، انہوں نے خود ہی یہ سارے وبال دیے ہیں. میں تو وہ آدمی ہوں، مجھے تو دعا کرنے کا بھی ٹائم نہیں ہے. میں تو کہتا ہوں آگے نکل جاتا ہوں، آگے نکل جاتا ہوں. خوش نصیب حصہ ڈالیں تو میں تو آگے چل رہا ہوں. مجھے تو آگے منزلیں طے کرنی ہے. میں اس چکر میں پڑا رہا ہوں کہ لوگوں نے بددعائیں کروں. یہ تو خدا نے اس کے لیے مجھے پیدا ہی نہیں کیا. میں تو کبھی ہاتھ بھی اٹھاؤں تو مجھے کوئی دشمن ہی نہیں لگتا. سب کے لیے خیر مانگتا ہوں. تو وہ تو خود انہوں نے جو ناقدریاں کی ہیں اس کا نتیجہ ہے. اور آج ان کے بزنس تباہ ہو چکے ہیں. وہ آدمی جو سٹی کے 1200 اسکولوں کا ٹھیکیدار ہو، اور جو لاکھ 2-2, 3-3, 4 لاکھ کے چیک یوں کاٹ دیا کرے، تو وہ آج کس حال میں ہے. سنا ہے کہ وہ اتنے بڑے جو ہے قانونی وبال کے شکار ہو گیا. لیکن اصل وجہ وہی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے بشارتوں کی قدر نہیں کی، اور جو ہے انہوں نے گویا کمٹمنٹ پوری نہیں کی، اور اس کے مقابلے میں ایک سیاست دان پر پیسے لٹا دیے. جو وعدہ کیا تھا پورا نہیں کیا. خدا نے دنیا میں وبال دکھا دیا. سبحان اللہ. بس اب وعدہ پورا کرنا چاہیے. اور یعنی کہ ان کے پاس 8 لاکھ کی حیثیت تھی جو 8 لاکھ وہاں دیا ہے. بالکل. بس اللہ تعالیٰ سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.